السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الحمدللہ ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جو ایک اسلامی ملک ہے اور اس کا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور جمہوری ملک کے اندر ہر شہری کو اس بات کا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ احتجاج کرے، ضرور کرے، لیکن احتجاج کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کے لیے بھی ایک طریقہ کار وضع ہے۔ احتجاج کی راہ تب اپنائی جاتی ہے کہ جب ایک انسان اداروں کے پاس چلا گیا، متعلقہ اداروں کے پاس، اور انہوں نے اس کی سنوائی نہ کی، تو پھر آخر کار وہ اس فیصلے پر پہنچتا ہے کہ اب میں احتجاج کروں گا۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کی چوری ہوگی اور وہ چلا گیا پولیس کے پاس، انہوں نے رپورٹ نہیں لکھی، وہ عدالت چلا گیا، عدالت نے اس کی بات سننے سے انکار کر دیا، پھر تب اس کو حق حاصل ہے کہ وہ احتجاج کرے۔ جب احتجاج اس کا حق ہے، ضرور استعمال کرے، لیکن سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا یا اس طور پہ احتجاج کرنا کہ عوام الناس کو نقصان ہو، ایسا کرنا بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو سبسکرائبرز کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ 8 مارچ کو ہر سال یہاں پر خواتین مارچ، 8 مارچ خواتین مارچ کے عنوان سے ایک دن رکھا گیا ہے، جس دن خواتین باہر روڈوں پر نکلتی ہیں، اپنے حقوق کے لیے وہ احتجاج کرتی ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ اتنی اویئرنیس ہے کہ جب ہمیں اپنے حقوق نہ ملے تو ہم اس کے لیے باہر آ سکتے ہیں۔ پہلا سوال، وہ کون سا حق ہے جو ان کو نہیں مل رہا؟ اب آتے ہیں اس کی طرف کہ اس جو آزادی مارچ کے اندر جو انہوں نے پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ اس کے اوپر کیا کیا عبارات ہوتی ہیں اور اسلام میں ان کا تصور کیا ہے۔ پہلی چیز، میرا جسم میری مرضی۔ دوسرا، دوپٹہ اگر اتنا ہی پسند ہے تو اپنی آنکھوں پہ باندھ لو۔ تیسری بات، عورتیں کوئی بچہ پیدا کرنے کی مشین ہیں۔ چوتھی بات، ڈائیورسڈ بٹ ہیپی، طلاق یافتہ لیکن خوش۔ پانچویں بات، اپنا کھانا خود گرم کیجیے۔ آتے ہیں اب اسلام میں ان چیزوں کی گنجائش کہاں تک ہے۔ پہلی بات، یہ نعرہ تو بالکل خلاف شرع ہے، میرا جسم میری مرضی۔ تیرا ہے کیا؟ تو لے کے کیا آیا تھا؟ تو لے کے کیا جا رہا ہے؟ بار بار اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں انسان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ الم یکن نطفۃ من منی یمنی من ای شیء خلق، کہ کس چیز سے تجھے پیدا کیا؟ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے تجھے پیدا کیا گیا۔ حقیقت تمہاری کیا اور تمہارا اپنا ہے کیا؟ لے کے کیا آئے ہو؟ اب آ جاتے ہیں دوسری بات کی طرف۔ اگر دوپٹہ اتنا ہی پسند ہے تو اپنی آنکھوں پر باندھ دیجئے۔ دیکھیے کس طرح مغرب نے اپنے مقاصد کے لیے ہماری خواتین کو بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اکبر آبادی نے کیا خوب کہا تھا، بے پردہ کل جو نظر آئیں چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے، آپ کا وہ پردہ کیا ہوا؟ کہنے لگی، عقل پہ مردوں کے پڑ گیا۔ بالکل ہماری عقلوں پہ پڑ گیا کہ ہم لوگوں کے سامنے ہماری بیٹی، ہماری بہو، ہماری بیوی، ہماری ماں نکل رہی ہے، سر عام نکل رہی ہے، فحاشی کے کتبے لے کے نکل رہی ہے، ہم بول بھی نہیں رہی ہے۔ اس کے اوپر بس جو عربی کے حیرت کا کلمہ آدمی سبحان اللہ ہی کہہ سکتا ہے اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تیسری بات کہ کیا ہم بچے پیدا کرنے کی مشین ہیں؟ اور بھائی شادی کا مقصد کیا ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، شادی کا مقصد کیا ہے؟ بیوی کو اللہ تعالیٰ نے حقوق دے دیے، کھانا نہیں پکانا چاہتی نہ پکائے، وہ گھر کا کام نہیں کرنا چاہتی نہ کرے، اولاد کو نہیں تربیت کرنا چاہتی نہ کرے، نہ کرو یار، آزادی سے رہو، تم آزاد ہو۔ لیکن وہ یہ کہ میں بچہ نہیں پیدا کرنا چاہتی، یہ حقوق اس کو نہیں دیے۔ کیوں؟ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 2052، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے ایک رشتہ آیا ہے اور بڑے اچھے خاندان سے، بڑے مالدار بھی ہیں، تو آپ کیا رائے دیتے ہیں مجھے اس کے بارے میں؟ کیا میں وہاں شادی کر لوں؟ بس بات اتنی سی ہے، وہ عورت بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، نہ 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 نہیں کرنی بھائی، چلے گئے۔ کچھ عرصہ گزرا، پھر آئے، پھر پوچھا کہ میں وہاں شادی کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی عرضی دی تھی، درخواست کی تھی، اجازت ہے، بس عورت وہ بانجھے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ تیسری بار آئے، پھر وہی سیم کوسچن، وہی چیز پھر دہرائی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بالکل بھی نہیں۔ اور پھر آپ نے عورت کی خصوصیت بیان کی، الولود، زیادہ بچے پیدا کرنے والی۔ زیادہ بچہ پیدا کرنے والی کیسے ہوگی؟
مشکات شریف میں کتاب النکاح کے اندر حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا الولود الودود، زیادہ بچے پیدا کرنے والی، زیادہ محبت کرنے والی۔ اب شادی سے پہلے کیسے پتہ چلے گا؟ بڑی آسان سی بات ہے، اس کی والدہ کو دیکھ لیں، اس کی خالہ کو دیکھ لیں، اس کی کوئی بہن ہے جس کی شادی ہے اس کو دیکھ لیں، نانی کو دیکھ لیں۔ اگر تو وہ کثیر الاولاد ہیں تو مطلب یہ بھی کثیر الاولاد ہوگی، جس کو ہم سائنس کی زبان میں جینیٹک کہتے ہیں، موروثی چیز کہتے ہیں۔ بالکل اس کے ساتھ شادی کرو۔ اور آپ نے فرمایا میری مدد کرو امت کے زیادہ کرنے کے ساتھ۔ مجھے لطیفہ یاد آ گیا کہ ایک صاحب تھے اور بچے دو ہی اچھے کے بڑے جو ہے وہ تبلیغ کرنے والے تھے، بڑا پروپیگنڈا کرنے والے تھے، اس کو بہت ہی پھیلا رہے تھے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ کھڑے ہوئے تقریر کی اور کہا بچے دو ہی اچھے۔ تو نیچے آگے جو حلقے میں لوگ بیٹھے تھے کوئی ان کو جانتا تھا، اس نے کہا آپ ہمیں تو کہہ رہے ہیں بچے دو ہی اچھے، خود آپ کے تو 6 بچے ہیں۔ اس نے کہا ہیں 6، ان میں سے اچھے 2 ہی ہیں۔ تو اب اس کے بعد دوسرا پوائنٹ کہ طلاق یافتہ لیکن خوش، ڈائیورسڈ بٹ ہیپی، استغفر اللہ استغفر اللہ، ابغض المباحات الی اللہ الطلاق۔ اللہ کے ہاں مباح چیزوں میں سے، حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ غصہ دلانے والی وہ طلاق ہے۔ حدیث شریف ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5032 5032۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان پانی کے اوپر اپنا تخت بچھاتا ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے شٹونوں کو پوری دنیا کے اندر بھیج دیتا ہے فساد برپا کرنے کے لیے۔ پھر کارگزاری کا عمل آتا ہے، کوئی کہتے ہیں میں نے یہ کیا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی کہتے ہیں میں نے یہ کیا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی کہتے ہیں میں نے یہ کر دیا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ ایک چیلا آتا ہے اور وہ آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں اور بیوی کے درمیان میں طلاق کروا دی، تو وہ شیطان خوش ہو کے کہتے ہیں ہاں ہاں تو نے کام کیا، اپنے پاس بٹھاتا ہے، بغل گیر ہوتے ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو طلاق لینا، اب قرآن پاک کو سورۃ النساء کو لے لیجئے، پوری 3 آیات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کرو یہ بہتر ہے۔ طلاق تو بالکل آخری جب بالکل چارہ کار نہیں ہے تب جا کے کہیں ہوتا ہے۔ اور طلاق میں آپ دیکھ لیجئے گا زیادہ تر غلطی آج کے زمانے میں وہ عورت کی طرف سے۔ کیا وجہ ہے کہ ایک زمانے میں 4 عورتیں ایک گھر میں رہتی تھی اور آج ایک گھر میں کنال کے گھر کے اندر ایک عورت خوشی کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہمیشہ کمپیریزن، اس نے تو وہ لے لیا آپ مجھے پیار ہی نہیں کرتے۔ وہ مجھے یاد آ گیا عمر شریف مرحوم، انہوں نے ایک مرتبہ کہا تھا، ایک عورت تھی اور بڑے دکھ سے اپنی سہیلی کو بتا رہی 9 بچوں کی ماں کیا کہتی، بس میں کیا بتاؤں سچا پیار نہیں ملا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر 9 بچوں تک سچا پیار نہیں ملا تو پتہ نہیں انہوں سچا پیار کہاں تک سوچا ہوئے۔ بہرحال اگلی بات، اپنا کھانا خود گرم کرو۔ بڑی حیرت کی بات ہے، دفاتر میں کام کرتی ہیں اور ساتھ اپنے کولیگ کو کہتی ہیں I'm going for coffee، میں میک اے کافی فار یو۔ باس کو کہا جا رہا ہے، کولیگ کو کہا جا رہا ہے میں کافی بنانے جا رہی ہوں، میں کافی لینے جا رہی ہوں، آپ کے لیے لا سکتی ہوں۔ تو وہاں پر تو جی حضوریہ، اور یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے، اپنا کھانا خود گرم۔ خود سوچئے ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ ہم مرد گھر سے باہر، اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء کہ مردوں کو عورتوں پر حاکمیت عطا کی، اور اس کی آپ تفسیر میں جا کر دیکھیں اصل میں مرد سہنے کے قابل ہوتا ہے، برداشت کے قابل ہوتا ہے، وہ گرمی سردی برداشت کر سکتا ہے، اس کے ذمہ باہر کے کام لگا دیے، جاؤ اور زمانے میں پھرو اور وہاں سے اپنے لیے اپنے گھر والوں کے لیے رزق کا انتظام کر کے واپس آؤ۔ اور عورت تھوڑی سی فطرتاً نازک مزاج ہے، صنف نازک کہا جاتا ہے، اس کو گھر میں بٹھا دیا، تم 4 دیواری میں رہ کر اپنے کام کرو۔ اب وہ کر رہی ہے تو اب اخلاقی طور پر اس کا ذمہ یہ چیزیں نہیں تھی، وہ کر رہی ہے تو خاوند اس کے بدلے میں اس کے سارے اخراجات اٹھا رہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے، آنکھوں کا مشاہدہ ہے میرا، کہ انتہائی غریب خاوند تھا، بیوی کو کینسر ہو گیا، اس کے علاج کے لیے اس نے چندے بھی کیے، گھر بھی بیچے، زمین بھی بیچی۔ اب ایک طرف اگر کوئی یہ کہے کہ میرے ذمہ خدمت نہیں ہے تو تیرا علاج بھی خاوند پر نہیں ہے، وہ کیوں اس سے کروایا جا رہا ہے؟ لہٰذا یہ کہنا اپنا کھانا خود گرم کرو تو یہ دراصل دوسرے کو مزید تھکاوٹ سے آیا ہے اور اس کو مزید تکلیف دینے والی بات ہے۔ اب دیکھیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، سنن نسائی ہے، حدیث نمبر 3231 3231۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورت کے فضائل کیا بیان کیے، عورت کی خصلتیں اچھی کیا بیان کی، کہ جب خاوند اس کو دیکھے اور خاوند کو خوش کر دے، اور خاوند اس کو کوئی حکم دے وہ اس کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اور جان اور مال کے اندر ہر اس چیز سے بچے جس سے اس کا خاوند ناراض ہوتا ہو۔ تو یہ اصل ہے،
یہ مارچ، یہ 8 مارچ خواتین مارچ نہیں، یہ عورت کی آزادی نہیں، یہ اصل میں عورت تک آزادی ہے۔ اور آخری بات، ہر چیز کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے، ان نعروں کے مقصد کو سمجھیے۔ ہم چلے جاتے ہیں تاریخ کے اندر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ شہید، اور ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بنتے ہیں، اور وہ دارالخلافے کو یہاں سے فتنے قطع کے مکہ مدینہ میں نہ ہو کوفہ چلے جاتے ہیں۔ بنانا بھی چاہیے تھا، حدود اربع کے اعتبار سے، محل وقوع کے اعتبار سے وہ جگہ سب سے مناسب تھی۔ چلے گئے وہاں پر، خوارج کا فتنہ اٹھا جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ کفر اور مرتد کے فتوے لگانے شروع کر دیے۔ وہاں پر ایک آدمی اٹھا اور اس نے کہا الا الحکم للہ، خبردار، فیصلہ، بادشاہی، حکومت صرف اللہ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کلمۃ الحق ارید بالباطل، بات تو سچی کر رہا ہے لیکن ارادہ اس کا غلط ہے۔ لہذا یہ خواتین مارچ کے نام پر بے حیائی، ہر آدمی، اللہ نے عقل دی ہے، دل دیا ہے، اور یہ سب سے بڑا مفتی ہے استفتح قلبک، سب سے پہلے فتویٰ یہاں سے دیں۔ آپ کا ضمیر مانتے ہیں کہ آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی بہو، آپ کی بیوی پلے کارڈ ایسا بے حیائی والا اور خاندان والی اور شرافت والی عورتیں شادی کے نام پر کمرہ چھوڑ کے دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہیں، حیا کی وجہ سے وہ والد کے سامنے نہیں آتی، اور یہاں پر پلے کارڈ اٹھا کے ہم کوئی بچے پیدا کرنے کی مشین ہے۔ آج سے اگر آپ 20 سال پہلے چلے جائیں، بچے اپنے والد کے سامنے اپنے بیٹوں کو بلایا نہیں کرتے تھے، بیوی کو آواز نہیں دیتے تھے، بچوں کو نہیں اٹھایا کرتے تھے، حیا کی وجہ سے۔ اور جب اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا جب حیا نہیں تو جو مرضی ہے کرو۔ لہذا اپنی آنکھوں کو کھولیں اور دیکھیں کہ کن مقاصد کے لیے ہماری تہذیب کو ختم کیا جا رہا ہے، ہماری عورتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ 8 مارچ خواتین مارچ نہیں، یہ 8 مارچ والے دن فحاشی مارچ ہے، یہ 8 مارچ والے دن بے حیائی کی مارچ ہے، یہ 8 مارچ والے دن عورت کی آزادی نہیں، دراصل عورت تک آزادی ہے۔ لہٰذا اپنی ماؤں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو پردہ سکھائیں، حیا سکھائیں، گھر کے اندر بٹھائیں۔ اور یہ نیچے کامنٹ باکس کے اندر اپنی رائے ضرور دیا کریں، جو سوالات ہو کمنٹ باکس حاضر ہے، آئیے پوچھیے، انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سوالات کا جواب دینے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔